فیزز آف ڈیٹا بیس ڈیزائن. یہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ 3 فیزز ہے. سب سے پہلے کنسیپچول آتا ہے جس میں ای آر ماڈلنگ آپ کے پاس آتا ہے. پھر لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن جس میں آپ اسکیما جو ہے وہ اینٹیز اور پیکٹس کے درمیان اس کے ایٹریبیوٹس اور پرائمری کیز کو ہم نے کہا تھا کہ ڈیش انڈر لائن سالڈ انڈر لائن، اور جو فارن کیز تھی ان کو ہم ڈیش انڈر لائنس وغیرہ اسکیما کا یعنی کہ لاجیکل اسکیما کے فارم میں ہم لکھتے تھے، رائٹ. تیسرا جو ہے وہ فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے جس میں آپ نے ایس کیو ایل اسکرپٹ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں اپنے ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے لیے، ٹیبلز کریٹ کرنے کے لیے، ڈیٹا انسرشن وغیرہ یہ سارے، اور کچھ تھیوریز بھی ہم نے کور کی ہوئی ہے. تو یہ 3 فیزز ہے، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، جس میں کوئکلی آپ کو بتا دیں کہ ڈیٹا بیس ڈیزائن از میڈ اپ آف 3 مین فیزز نیملی کنسیپچول، لاجیکل اینڈ فزیکل. کنسیپچول میں کیا ہے کہ دا پروسیس آف کنسٹرکٹنگ اے ماڈل آف دا ڈیٹا یوزر انٹرفیس independent of all physical considerations. The data model is built using the information documented in user's requirement specification. SRS میں جو اسپیسیفکیشن ہوتے ہیں اس میں سے انٹیٹیز فائنڈ آؤٹ کر کے ہم کنسیپچول ڈیٹا بیس ڈیزائن جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. Independent of implementation details such as the target DBMS software, application programs, programming language and hardware platform. ان میں سے کسی کو بھی ہم ڈسکس نہیں کرتے بلکہ ایک ای آر ڈائیگرام جسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے، رائٹ. لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن دا پروسیس آف کنسٹرکٹنگ اے ماڈل آف دا ڈیٹا یوزڈ ان این انٹرپرائز بیسڈ آن اے اسپیسیفک ڈیٹا ماڈل بٹ انڈیپینڈنٹ آف اے پارٹیکولر ڈی بی ایم ایس اینڈ ادر فزیکل کنسیڈریشن. اس میں جو ڈیٹا بیس کا اسکیما ہم لکھتے تھے یہ وہ والا آپ نے آلریڈی لکھا ہوا ہے، تھوڑا بہت آپ کو میں نے ڈریم ہوم کے اسٹڈی کا جو تھا وہ دکھایا ہوتا. The conceptual data model created in the previous phase is refined and mapped onto a logical data model. یعنی جو انٹیٹیز آپ نے ای آر ماڈل میں آئیڈینٹیفائی کیے، اب ان کا جو انٹیٹی کا نام ہے وہ پہلے لکھ دیا اور بریکٹ میں جو اس کے ایٹریبیوٹ ہے وہ کاما سیپریٹڈ آپ نے بتا دیے. The technique of normalization is used to test the correctness of a logical data model. یہ ہم کیسے کرتے ہیں یہ ایک 2 لیکچر میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. تیسرا جو ہے وہ فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن دا پروسیس آف producing a description of the implementation of the database on secondary storage. It describes the base relation, file organization and indexes used to achieve efficient access to the data and any associated integrity constraints and security bias. تو اس میں اصل میں آپ نے اپنے SQL فائل بنایا ہوتا ہے اور جب آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہوتا ہے اور آپ کے جو ڈیٹا بیس ہے وہ MySQL میں یا SQL سرور میں یا اوریکل میں آپ نے بنا دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ود آل کنسٹرینٹس اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ فیزز آلریڈی اب تھوڑا بہت ہمیں پتہ تھا اس لیے ہم کلک کو تھرو کر رہے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس سلیکشن والا جو لیفٹ سائڈ پہ جو پیرلل باکس تھا اس کو ہم کور کرتے ہیں کہ آپ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کس کرائٹیریا کے مطابق سلیکشن کریں گے، یا آپ کیا پیرامیٹرز دیکھیں گے اور اس کے بیس پہ پھر آپ اپنے ڈی بی ایم ایس کو سلیکٹ کرو گے. جس طرح SQL سرور ہے یا آپ نے MySQL پہ جانا ہے یا آپ نے اوریکل پہ جانا ہے، کس والے ڈیٹا بیس کو آپ نے ڈی بی ایم ایس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تو دا سلیکشن آف an appropriate DBMS to support the database systems. The main steps to selecting a DBMS are define terms of reference of study, shortlist 2 or 3 products, evaluate products, recommend selection and produce report. Products سے مراد DBMS ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک ریفرنس اسٹڈی بنا لیتے ہیں ڈاکومنٹ، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میں نے اتنے ڈفرینٹ ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئرس کو اسٹڈی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے میں نے جو شارٹ لسٹ کیے ہیں وہ یہ 2 یا 3 یا 4 جو ہے یہ والے ڈی بی ایم ایس میں نے شارٹ لسٹ کر دیے میرے ریکوائرمنٹ کے مطابق. پھر ان کو آپ ڈفرینٹ کرائٹیریا کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ میں کون سے والا میرے لیے بہتر رہے گا، ٹھیک ہے. تو ایوالویٹ کرتے ہیں آپ ان شارٹ لسٹڈ ڈی بی ایم ایس کو، اور آخر میں پھر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ والا ہم نے سلیکٹ کر دیا، اس ڈی بی ایم ایس میں ہم اپنا ڈیٹا بیس جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے. اب اس میں یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اور اس میں اگر کسی پوائنٹ کی کوئی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اس میں کویشچن پوچھ سکتے ہیں بعد میں، اور میں کوئکلی ان کو گو تھرو کر لیتا ہوں کہ سب سے پہلے ڈی بی ایم ایس کو ایوالویٹ کرنے کے لیے کیا کیا کیٹیگری میں کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. تو ڈیٹا ڈیفینیشن جو کیٹیگری ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میں پرائمری کی کا سپورٹ ہے ڈی بی ایم ایس میں، فارن کی کا ہے، اور اگر آپ کے ساتھ جو
جو آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن کر رہے ہیں اس میں یہ مینڈیٹری ہے، یہ دونوں ہونے چاہیے، تو پھر آپ اس ڈی بی ایم ایس کو سلیکٹ کریں گے جس میں یہ سپورٹ ہے. اگر کسی میں نہیں ہے تو آپ نہیں سلیکٹ کریں گے. ڈیٹا ٹائپس اویلیبل، آپ کو کوئی اسپیشل ڈیٹا ٹائپ چاہیے اور وہ اس کسی ڈی بی ایم ایس میں نہیں ہے، جس طرح اسپیٹیل ڈیٹا ٹائپ کو ہم لوکیشنز کے اس کے لیے یوز کرتے ہیں، رائٹ. پوائنٹ ہو، پولیگان ہو یا جیو لوکیشن ہو، رائٹ، تو اس کے لیے ہم اسپیٹیل ڈیٹا ٹائپ کا جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا سپورٹ جس طرح ایس کیو ایل سرور میں 2012 جو ورژن تھا اس میں آ گیا تھا، اس کے بعد پھر مائی ایس کیو ایل والوں نے بھی سپورٹ دے دیا اور باقی ڈی بی ایم ایس میں. تو اس کے بیس پہ پہلے لوگ جو لوکیشن اویئر ایپس اور ڈیٹا بناتے تھے تو اس کے لیے پھر وہ لمیٹیشنز تھی، تو باقیوں نے بھی پھر ایڈ کر دیا. تو آپ کو اسی طریقے سے کون سا ڈیٹا ٹائپ آپ کو چاہیے اور وہ اگر اویلیبل ہے تو آپ ڈی بی ایم ایس کو سلیکٹ کرو گے، ادروائز اسکپ کرو گے. ڈیٹا ٹائپ ایکسٹینسیبلٹی، جس طرح وار 4 آپ نے یوز کیا ہوا تھا، رائٹ. تو وار 4 آپ بے شک 5000 یوز کریں، لیکن اگر اس میں آپ 5 کریکٹر یوز کر رہے ہیں تو انٹرنلی وہ صرف 5 کریکٹر کا اسپیس ہی لیتا ہے، رائٹ. اور آپ اس کو فردر اگر سائز ایکسٹینڈ کریں تو اس پہ بھی کوئی ایشو نہ آئے. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے ڈیٹا ایکسٹینسیبلٹی کا، لیکن اس کے علاوہ اس کے ڈیٹا ٹائپ کی ایکسٹینسیبلٹی اور بھی ہے کہ آپ انٹیجر سے فلوٹ پہ جانا چاہتے ہیں، سو آن سو فورتھ. اسی طریقے سے ڈومین اسپیسیفیکیشن ہے کہ کتنے ٹائپس آف ڈومینس ڈیٹا کے آپ اس میں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. ایز آف ریسٹرکچرنگ ہے، آپ اس کے اندر اسٹرکچرل چینجز لے کے آ سکتے ہو یا نہیں لے کے آ سکتے. انٹیگریٹی کنٹرولز ہے، تو جس طرح انٹیٹی انٹیگریٹی ہے، ریفرنشیل ہے اور ڈومین کنسٹرینٹس ہے، رائٹ. اس کے علاوہ اور بھی آپ کے جنرل کنسٹرینٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں، تو ان کا سپورٹ کتنا اویلیبل ہے تو اس کے بیس پہ بھی آپ سلیکشن کر سکتے ہیں. ویو میکینزم، جو آپ یوزر کو ویو دکھاؤ گے، یعنی کہ ویوز کیا ہے، یہ ایک ورچوئل ٹیبل تھا جو تھوڑا بہت ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے لیب میں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹیبل سے کچھ کالم آپ لے کے آتے ہیں، سیکیورٹی ریزن کے لیے پریزنٹ کرتے ہو خاص یوزر کو، یا آپ ڈفرینٹ ٹیبلز کے ڈفرینٹ کالم کو کمبائن کر کے ایک ورچوئل ٹیبل بنا کے آپ ایزی رپورٹنگ کے لیے پریزنٹ کرتے ہو. تو اگر ویو کا سپورٹ ہے یا نہیں ہے تو اس کے بیس پہ بھی آپ کا سلیکشن ہوتا ہے. ڈیٹا ڈکشنری، ڈیٹا انڈیپینڈنس، انڈرلائنگ ڈیٹا ماڈل، اسکیما ایوولوشن. اسی طریقے سے جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے فزیکل ڈیفینیشن، کہ فائل اسٹرکچر اویلیبل ہے یا نہیں ہے، فائل اسٹرکچر مینٹیننس اس میں ہے، سپورٹ ہے یا نہیں ہے. ایز آف ری آرگنائزیشن ہے کہ نہیں ہے. انڈیکسنگ کا سا، اب انڈیکسنگ کیا ہے، یہ فاسٹ ایکسیس کے لیے، ڈیٹا کو فاسٹ طریقے سے ایکسیس کے لیے ایک میکینزم ہے، اس کو ہم بعد میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے لیب کے اندر. ویریبل لینتھ فیلڈز ریکارڈ ہے کہ نہیں ہے، جس طرح وار 4 ہے، رائٹ. ڈیٹا کمپریشن کا سپورٹ ہے کہ نہیں ہے، انکرپشن کا سپورٹ ہے کہ نہیں ہے. میموری ریکوائرمنٹ، ڈیٹا کمپریشن ہم تاکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ چھوٹا سائز لے. انکرپشن کا یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو دیکھ نہ سکے اور آپ کا انکرپٹڈ ڈیٹا پڑا ہو، کوئی اس کو ہیک نہ کر سکے. میموری ریکوائرمنٹس کتنی ہیں، اسٹوریج کے ریکوائرمنٹس کتنے ہیں، کتنے ٹیرا بائٹ تک ڈیٹا جا سکتا ہے، تو اس کے بیس پہ بھی، یا آپ کا ڈی بی ایم ایس کتنے ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا ہینڈل کر سکتا ہے. تو ان کرائٹیریا پہ بھی آپ، یہ فزیکل ڈیفینیشن ہے اس کرائٹیریا میں، یہ ساری پوائنٹس ہیں. ایکسیسیبلٹی، یعنی کہ انفارمیشن تک یا ڈیٹا تک ایکسیس، تو وہ کتنا ہے. تو کیوری لینگویج کا سپورٹ کیا ہے اس کا، ایس کیو ایل، رائٹ. ایس کیو ایل 2 ہے، ایس کیو ایل ہے، یہ ڈفرینٹ ورژن ہے اس کے. او ڈی ایم جی کمپلینٹ ہے یا نہیں ہے. اور اس طرح انٹرفیسز ٹو تھرڈ جنریشن لینگویجز، آپ ان کے ساتھ یہ انٹرفیسنگ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتا. ملٹی یوزر سپورٹ ہے اس کے اندر کہ نہیں، کنکرنٹ یوزر جو ہے وہ ایکسیس کرے، ٹھیک ہے، اس کی ہے نہیں. سیکیورٹی کتنی اسٹرانگ ہے اس کی. ایکسیس کنٹرول جو ہے وہ آپ کتنے لیول ڈیپ تک آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اتھرائزیشن میکینزم جو ہے، ایک تو اوتھنٹیکیشن تو سمپل ہے، لیکن اتھرائزیشن میں یہ ہے کہ کون سے ٹیبل کہ کون سے ایٹریبیوٹ کس کس رول کو یا کس لاگ ان کو اویلیبل ہے اور کس کو نہیں ہے. تو اس کے بیس پہ بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹرانزیکشن ہینڈلنگ سب سے امپورٹنٹ سیکشن یہ ہے کہ جس میں ٹرانزیکشن کا سپورٹ ہو. تو بیک اپ اور ریکوری کا روٹین ہے اس کے اندر بلٹ ان، یہ ڈیلی یا ویکلی بیسس پہ خود بخود بیک اپ لے سکتا ہے، آپ کے ڈیٹا بیس کا اسنیپ شاٹ لے سکتا ہے اور اس کو سیو کرے، تاکہ اگر کوئی ڈیٹا بیس کرپٹ ہو جائے یا کوئی اس کو ہیک کر سکے تو آپ پچھلے والا ایزیلی ریسٹور کر سکیں. چیک پوائنٹنگ فیسلٹی ہے کہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ آپ کوئی ولنریبلٹی وغیرہ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آپ
آپ چیک پوائنٹس اپنے ڈیفائن کرتے ہیں، تو وہ اس کا سپورٹ ہے کہ نہیں ہے. اس طرح لاگنگ جو ہے آڈیٹنگ وغیرہ پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو اس کی سپورٹ ہے نہیں ہے. گرینولیرٹی آف کنکرنسی، کتنے لیول تک جو ہے نا یہ کتنے نمبر آف یوزرس کو کنکرنٹلی الاؤ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کتنا ایفیشینٹ ہے. ڈیڈ لاک ریزولوشن اسٹریٹجی ہے کہ نہیں ہے. ایک ٹیبل کا ڈیٹا آپ ریڈ کر رہے تھے یا پھر اس کے لیے آپ دوسرے ٹیبل کا آپ کو ضرورت پڑ گئی، لیکن ایک اور اپلیکیشن تھا اس نے دوسرے کو لاک کیا تھا اور وہ ابھی 1 کے لیے آ گیا آپ والے ٹیبل کے لیے جس کو آپ نے ریڈ کر دیا تھا، تو آپ ایک ڈیڈ لاک میں پھنستے ہیں. تو اس کا ریزولوشن یا اس کو ختم کرنا، یہ ریس کنڈیشنز ہوتے ہیں. آئی ہوپ آپ پروگرامنگ لینگویجز میں تھوڑا بہت اس کو ایکسپیرینس کر لیں گے. ایڈوانس ٹرانزیکشن ماڈلز ہے کہ نہیں ہے. جس طرح مثال کے طور پر آپ کو میں نے اسپیشل ڈیٹا ٹائپ کو بتا دیا، تو آپ ڈسٹینس میئر کرنا چاہتے ہیں، ڈسٹینس کے فارمولے وغیرہ، رائٹ. تو اس میں آپ کو ڈفرینٹ ٹرانزیکشن میں ضرورت پڑتی ہے کہ شارٹیسٹ ٹیکسی کون سی اویلیبل ہے یا لانگسٹ کون سی اویلیبل ہے، رائٹ. تو اس طریقے سے آپ کے پاس ایڈوانس ٹرانزیکشن ماڈلس اس میں ہے نہیں ہے. تو اب کچھ ٹرانزیکشن ایسے ہوتے ہیں جو کافی اس کو ٹائم لگتا ہے، اس میں کافی سارے سب اسٹیپس ہوتے ہیں اور ہر اسٹیپ اگر کوئی فیل ہو جائے تو پھر رول بیک کیسے کرے گا، رائٹ. تو وہ ایڈوانس ٹرانزیکشن ماڈلس میں سپورٹ ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح پیرل کیوری پروسیسنگ ہے یا نہیں ہے. اگلی کیٹیگری میں یوٹیلیٹیز ہے. پرفارمنس معیار کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. آپ اس کو ٹیوننگ کی فیسلٹی ہے، آپ ہارڈ ویئر کے حساب سے ٹیون کریں، آپ سافٹ ویئر کے حساب سے، ڈیٹا کے حساب سے آپ چیزیں ٹیون کریں. ملٹیپل ٹیبل میں ڈیوائڈ کر سکیں، سنگل ٹیبل میں ڈیٹا رکھ سکیں، کتنے لیول تک چلا جائے تو باقی ٹائمنگ وغیرہ کے اوپر چلے جا سکے، رائٹ. تو اس طرح کے لوڈ ان لوڈ فیسلٹیز ہے، اس طرح کے بنے ہوئے ٹولز ہے اس میں ہے یا نہیں ہے. یوزر یوزیج مانیٹرنگ، کتنا کون سا ٹیبل کے کون سے یوزر ایکسیس کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ کس ڈیٹا کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈیٹا ایڈمنسٹریشن سپورٹ ہے کہ نہیں ہے. اس طرح نیکسٹ کیٹیگری ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ 4th جنریشن یا 5th جنریشن لینگویجز کے ٹولز اویلیبل ہے. کمپیوٹر ایڈڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ٹولز کا سپورٹ ساتھ ہے کہ نہیں ہے. ونڈوز کیپیبلٹیز کتنی ہے. اسٹورڈ پروسیجرز ٹریکرز اینڈ رولز ہے یا نہیں ہے. ویب ڈیولپمنٹ ٹولز بھی ہے اس کے ساتھ یا نہیں ہے. اور آخری کیٹیگری جو ہے اس میں اپ گریڈیبلٹی، اس میں اگر اپڈیٹ آتا ہے تو وہ کیسے ہوگا. بہت زیادہ لینتھی میکینزم تو نہیں ہے. میرے ڈیٹا بیسز کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا. لیگیسی سپورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ لیگیسی مین پرانے جو چیزیں اس کے اوپر آلریڈی بنے ہوئے ہیں. ونڈر اسٹیبلٹی کتنی ہے، یعنی کہ اس کا جو مائکروسافٹ اگر ہے تو وہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کچھ، اگر اوپن سورس ہے تو اس میں وہ کتنا ٹرسٹفل ہے وغیرہ وغیرہ. یوزر بیس کہاں تک جا سکتا ہے. ٹریننگ اینڈ یوزر سپورٹ کتنا اسٹرانگ ہے اس کا. ڈاکومنٹیشن آن لائن آف لائن کس طرح اویلیبل ہے. آپریٹنگ سسٹم کون سا ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کے لیے. اس کا فری ہے یا کاسٹ اس کا آتا ہے اور کتنا کاسٹ میرے افورڈیبل ہے یا نہیں ہے. آن لائن ہیلپ اس کا اویلیبل ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو کسی ٹائم پہ کسی چیز کی ضرورت پڑی اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں کسی سے تو وہ آن لائن ہیلپ کے تھرو آپ سرچ کریں گے ان کے جو اویلیبل ہیلپ ہوتا ہے، یا آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں چیٹنگ وغیرہ کے تھرو تو وہ کتنا اویلیبل ہے. اسٹینڈرڈس کون سے یوز ہوئے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنے طریقے سے سب کچھ چیزیں جو وہ ڈیزائن کی ہیں اور باقی اپلیکیشن کے ساتھ اس میں اسٹینڈرڈ چونکہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کے ایشوز آئیں گے. اسی طرح ورژن مینجمنٹ کا ہے کہ نہیں ہے. ورژن مینجمنٹ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ٹیبل کا جو اسنیپ شاٹس ہوتے ہیں ان کے ڈفرینٹ ورژن مینٹین ہو اور ڈیٹا جو ہے وہ اس کے ورژن مینٹین ہو اور پھر میں اس کو مینٹین کر سکوں. تو اس طرح کا کتنا سپورٹ ہے اس کے اندر. ایکسٹینسیبلٹی، ایکسٹینسیبل کیوری آپٹیمائزیشن ہے یا نہیں ہے. آپ کو نیسٹڈ کیوریز میں نے پڑھا دی تھی تو اس میں آپٹیمائزیشن تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آ گئی تھی. اسکیلیبلٹی جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہے. فردر اسکیل کیا جا سکتا ہے سائز کے لحاظ سے، کیپیبلٹیز کے لحاظ سے، فیچر کے لحاظ سے، اور کتنا کیا جا سکتا ہے. تو اسکیلیبلٹی ہے. سپورٹ فار انالیٹیکل ٹولز، کون سے ڈیٹا کو کتنا ٹرانزیشن میں یوز کیا جاتا ہے اور اس کے انالیٹکس میں کریٹ کر سکوں، رائٹ. اسی طرح انٹر آپریٹیبلٹی ود ادر ڈی بی ایم ایس ان ادر سسٹمز، ویب انٹیگریشن، ریپلیکیشن یوٹیلیٹیز، ڈسٹریبیوٹیڈ کیپیبلٹیز، پورٹیبلٹی، ہارڈ ویئر ریکوائرڈ، نیٹورک سپورٹ، آبجیکٹ اورینٹڈ کیپیبلٹیز، آرکیٹیکچر، پرفارمنس، ٹرانزیکشن تھرفٹس، میکسیمم نمبر آف کنکرنٹ یوزرز اور ایگزیمل سپورٹ. آج کل آپ سمجھ لیں کہ جیسن سپورٹ وغیرہ اس کے لیے یہاں سے کتنا ہے یہ. تو یہ اس کے ڈفرینٹ کیٹیگریز تھے اور ہر کیٹیگری کے اندر کون سے فیچر یا کون سی کیپیبلٹی آپ کو چاہیے. تو اگر وہ اس ڈی بی ایم ایس اویلیبل ہے تو آپ اس کی سلیکشن کریں گے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ایلیمینیٹ کریں گے پہلے سے.
بہت سارے یہ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ڈی بی ایم ایس کافی سارے اویلیبل ہیں.